بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دانشجویان عزیز و ارجمند. در خدمت شما با درس پنجم آسیب های بدنی و حوادث هستیم. آسیب های بدنی یعنی مشکلاتی که توی بدن رخ میدهند و حوادث که در روزمره مثلا تصادف میشه یا انسان از پله ها یا از جیت میفته، به اینها تصادف میگویند. درباره این مطالبی صحبت میکنیم و چطور اینها رو حل میکنیم و چطور کمک اولی که به فاست اید میگویند چطور ازش استفاده کنیم و برای حوادث های بعضی چه راه حلی وجود دارند که قبل از دکتر انسان باید اونها رو انجام بدهد. خوب، آسیب های بدنی و حوادث. واژه های زیر به تصویرهای مناسب وصل کنید. واژه اول پانسمان کردن، دوم بخیه، سوم سرم، چهارم نوار قلب، فشار خون گرفتن. اینجا عکس وجود دارند. بریم یکم بالا. اینجا خوبه. الان پانسمان کردن، بخیه، سرم، نوار قلب، فشار خون گرفتن باید پایین، آمپول زدن، عکس رادیولوژی، گچ گرفتن، چسب، معاینه کردن. خوب، اینجا چند تا عکس وجود دارند و واژه ها. اینا رو با هم وصل میکنیم. کدوم واژه با کدوم عکس ربط داره یا برای کدوم عکس هست. خب پانسمان کردن خودش مشخص کرد به چی معنی هست؟ یعنی پٹی لگانا، کسی بھی زخم پر پانسمان کردن. بخیه چیه؟ بخیه این ده یعنی ٹانکے لگانا، کسی بھی زخم پر ٹانکے. البتہ یہ بخیے سلائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی یہ جو کڑھائی کرتے ہیں اس کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، قمیض کے اوپر، اس کے کالر کے اوپر، اس کے لیے بھی بخیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ٹانکے لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سیروم، سیروم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ڈرپ کے لیے. نوار قلب دل کی دھڑکن. فشار خون گرفتن یعنی بلڈ پریشر چیک کرنا. آمپول زدن که خیلی این رو خوندیم قبلا. عکس رادیولوژی گرفتن یعنی ایکس رے. گچ گرفتن، گچ یعنی یہ جو پلستر لگاتے ہیں کسی ٹوٹے ہوئے عضو پہ. چسب یعنی این معائنه کردن یعنی چیک اپ. تو یہ تمام اصطلاحات بیماری کی آپ نے دیکھ لی ہیں، انہیں یاد کیجئے اور ابھی چلتے ہیں آگے. بقیہ ایک نیا ہے پانسمان کردن، ہم خوب سیروم، تقریباً سارے ہی نئے ہیں جوز آمپول زدن. آمپول زدن پہلے پڑھا ہے، اس کے علاوہ باقی تقریباً سارے نئے الفاظ ہیں جو آپ کے لیے لازم اور مفید ہیں. خوب، اس کے بعد ہمارے پاس یہی چیزیں ہیں. ایک بہت ہی اہم چیز جو اکثر اشتباہ ہوتی ہے نئے زبان سیکھنے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا مصدر کون سا اسم کس مصدر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ پانسمان، پانسمان اسم ہے، پٹی کو بول رہے ہیں، لیکن اب یہ کس کے ساتھ استعمال ہوگا؟ پانسمان گرفتن استعمال کریں یا پانسمان زدن استعمال کیا جائے یا پانسمان کردن استعمال کیا جائے. پہلی دو کتابوں کے اندر بھی آپ کے ساتھ یہ اس مطلب کو توضیح کے ساتھ بیان کیا تھا، جہاں پر اتو کے بارے میں آیا تھا. مثلا اتو کردن یا اتو زدن، جارو کردن، اور اس طرح سے بعض الفاظ آئے تھے جن کے لیے دو مصدر استعمال ہم کر سکتے ہیں اور بعض کے لیے فقط ایک مصدر ہوتا ہے اور اسی کو ہی اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. مثلا ہمارے پاس یہ دوسرا لفظ ہے چسب. اب چسب کو یہ نہیں بول سکتے ہم کہ چسب گرفتن، چسب کردن، غلط ہے. فقط چسب کے لیے کیا ہے؟ چسب زدن. بخیے ٹانکا، ٹانکے کے لیے کیا ہے؟ بخیے زدن یا بخیے کردن یا بخیے گرفتن. فقط بخیے زدن، بخیے بیزن یعنی ٹانکے لگاؤ. آمپول، آمپول بھی آمپول زدن، یہاں پر بھی انہوں نے خود پورا مصدر لکھا ہے. آمپول زدن، سیروم زدن، ان چاروں کے ساتھ کیا ہے؟ زدن. گچ، گچ گرفتن، گچ زدن نہیں ہے، گچ زدن استعمال نہیں کر سکتے، گچ گرفتن. معائنے، معائنے زدن نیست، معائنے گرفتن نیست، معائنے کردن. ٹھیک. نوار قلب یعنی نوار قلب جو دل کی دھڑکن ہے وہ زدن نہیں ہے، کردن نہیں ہے، بلکہ نوار قلب گرفتن. عکس رادیولوژی گرفتن، نه عکس رادیولوژی زدن یا کردن. فشار خون گرفتن،
پس نوار قلب گرفتن معاینه کردن، معاینه و پاسمان این برای کردن، چسب بخی امپول سورین این زدن، گچ گرفتن، نوار قلب گرفتن، عکس رادیولوژی گرفتن، فشار خون گرفتن، برای اینا گرفتن استفاده میشه. خوب یہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے کہ کس اسم کے ساتھ کون سا مصدر آئے اور وہ مصدر مرکب کے طور پر ہم اس سے استعمال کریں. تو ان الفاظ کو یاد کرنا ہے کیونکہ یہ ہر زبان کے اپنے ہی قانون کے مطابق ہوتے ہیں. ان کا کوئی قانون نہیں ہے کہ کون سی علامت دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ گرفتن ہی لگے گا، اس کے ساتھ زدن لگے گا. نہیں، بلکہ وہ جیسے استعمال کرتے ہیں ہم نے اسی طرح سے ان کو سن کے اور اسی طرح سے استعمال کرنا ہے. جیسے ایک مثال آپ کو دیتا چلو، ہم ترجمہ بھی اس کا اس طرح سے نہیں کر سکتے بلکہ اسی زبان میں ہی ترجمہ کرنا ہوتا ہے. جیسے وضو کے لیے، ہم وضو کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ وضو کرنا، وضو کریں، ٹھیک ہے. اب اس کا ہم ترجمہ اگر کرنا چاہیں فارسی میں تو کیا کریں گے؟ کرنے کے لیے تو لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کردن. تو ہم کیا بولیں گے؟ وضو کردن، جبکہ فارسی میں وضو کردن غلط ہے، استعمال ہی نہیں ہوتا وضو کردن، وضو گرفتن. اب وضو گرفتن کا کیا مطلب ہے؟ پکڑنا. ترجمہ ہم اردو میں کریں گے تو وضو پکڑیں تو غلط ہو جائے گا. تو اس لیے جب بھی زبان کو ترجمہ کیا جاتا ہے تو اسی زبان کے اندر ہی بولنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم کرنے کا ترجمہ کریں اور جب کرنے کا ترجمہ کریں گے کردن اور پکڑنے کا کریں گے تو گرفتن، تو پھر جو ہے وہ سارا فارسی میں آئیں گے تو وضو کردن ہو جائے گا، اردو میں جا کے ترجمہ کریں گے تو وضو پکڑنا ہو جائے گا، تو سارا ایک مضحخیز ہو جائے گا. اس لیے اسی زبان کو سیکھنا ہے کہ وہ وضو کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں. خوب، اس کے بعد چلتے ہیں تمرین کے، وہ خود آپ انشاءاللہ حل کریں گے. جملات زیر ربا و یہاں و عبارت ہے مناسب کامل کنید. ہر جملے بیش از یک پاسخ دارد. ہر جملے کے کئی جوابات آپ دے سکتے ہیں. خوب، و یہاں اصطلاحات، و یہاں جدید و اصطلاحات جدید. عکس ها نمره دارند، شماره دارند و اینجا شما مشخصش میکنی کدوم مطلب با کدوم عکسه. مطلب اول، جمله اول، انگشت او بریده است. اس کی انگلی کیا ہے؟ بریدہ یعنی کٹ لگ گیا ہے، اس کی انگلی پر کٹ لگ گیا ہے، کٹی ہوئی ہے. بریده است، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے. وہ کون سی تصویر ہے؟ ہفت. باقی تصویر آپ خود مشخص کریں گے. کمر او درد میکنه، اس کی کمر درد کرے. پای او وارم کرده است، اس کا پاؤں سوج گیا ہے. وارم کردن، الان وارم گرفتن نیست، وارم زدن نیست، بلکہ وارم کردن. وارم کرده است، اس کا پاؤں سوج گیا ہے. دست او شکسته است، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے. شکسته یعنی ٹوٹا ہوا. چشم او کبود شده است. کبود شده اس کیفیت کو، کوئی بھی چیز اوپر لگی ہے اور سیاہ ہو گئی ہے، خون جم گیا ہے اس میں، یا ویسے کسی وجہ سے اس کالی ہو گئی ہے. آرنج او خراشیده شده است. خراشیده وہی خراش ہے جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے. انگشت پای او در رفته، در رفته نکل جانا. شکست ٹوٹ جانا. شکست شده یعنی کوئی بھی چیز ٹوٹ جائے، کوئی عضو ٹوٹے تو اس کے لیے شکستن کا لفظ ہے. کوئی چیز نکل جائے، انگلی نکل جائے، پاؤں نکل جائے، کونی نکل جائے تو اس کے لیے در رفتن، در رفت نکل گئی. پای او سوخته است. سوختن جل جانا. خوب، یہ مطالب ہیں، جملات ہیں جن کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا. اب آپ خود تصاویر کو مشخص کریں گے اور یہاں پر شماره گیری فرمائیں گے. خوب، شنیدن که باشکاری نداریم، بریم جلوتر. پیش گفتگو، قبل از گفتگو، آمادگی برای گفتگو. خوب، گفتگو در بین دکتر و مریض یا با کسی که همراه مریض آمد، جو مریض کے ساتھ آیا ہے. سلام چی شده آقا؟ سلام آقای دکتر. سلام چی شده خانم؟ سلام خانم دکتر. آقای دکتر یعنی اگر کوئی مرد ڈاکٹر ہے، خانم دکتر یعنی کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مریض پوچھ رہا ہے. خوب، نشانه های بیماری، بیماری کی علامات کون کون سی ہیں؟ نشانه های بیماری، مثلا سرم درد میکنه، سر میرا درد کر رہا ہے. سرگیجه دارم. سرگیجه یعنی سر چکرا رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، چکر دے رہا ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ چکر دیتے ہیں اور کچھ کو چکر آ رہے ہوتے ہیں. سرگیجه دارم، سر چکرا رہا ہے. پایم درد میکنه، پایم درد میکنه، میرا پاؤں درد کر رہا ہے. حالت تهوع دارم، دل خراب ہو رہا ہے، الٹی آ رہی ہے، عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، اس کو بولتے ہیں تهوع. دستم درد میکنه، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے. ضعف دارم، کمزوری.
ضعف محسوس ہو رہا ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، عطسه میکنم، چینکیں آ رہی ہیں بار بار. بی اشتها هستم، اشتها ندارم، بھوک نہیں لگتی، محسوس نہیں ہوتی، کھانا بھی کھا لوں تو بھی پتہ نہیں چلتا، بھوک محسوس نہیں ہو رہی. بی اشتها هستم، اشتها ندارم. سرفه میکنم، سرفه، کھانسی. آبریزش بینی دارم، یعنی ناک سے پانی بہ رہا ہے، زکام شروع ہونے والا ہے. آبریزش. خوب گفتگو کیا ہے؟ ڈاکٹر اور مریض کی گفتگو. گفتگو با ہمراہ مریض، کسی کے با ہمراہ ہے، مریض سے بات نہیں کر رہا بلکہ جو ساتھ آیا اس سے پہلے بات کر رہا ہے. سلام، سلام چی شده آقا؟ ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیا ہوا ہے اس کو؟ از پله افتاده آقای دکتر، سرش شکسته. یہ محترم سیڑھیوں سے گرا ہے، پلے سیڑھی ہے اور سر اس کا پھٹ گیا ہے، شکست ہے، سر ٹوٹ گیا ہے اس کا. گفتگو با بیمار، ابھی بیمار سے پوچھ رہا ہے ڈاکٹر. سلام پسرم، صدایم رو میشنوی؟ سلام بیٹے، میری آواز آ رہی ہے، میری آواز سن رہے ہو؟ سلام، بله آقای دکتر، جی ہاں ابھی تک اتنا سالم ہوں، آواز سن رہا ہوں. اسمت چیست؟ کیا نام ہے؟ محسن. محسن جان، سرت خیلی درد میکنه؟ آپ کا سر بہت زیادہ درد کر رہا ہے؟ بله خیلی درد میکنه. سرگیجه هم داری؟ سر چکرا بھی رہا ہے؟ بله زیاد، بہت گیجے ہو رہے ہیں. نمیتوانم بیستم، اصلا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں، کھڑا ہوں تو چکر آتے ہیں، گر جاتا ہوں. حالت تهوع هم داری؟ دل خراب ہو رہا ہے، الٹی کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے؟ نہ، فقط سرم درد میکنه، فقط سر درد کر رہا ہے. علامات دیکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ گفتگو با ہمراہ بیمار. کیا اسے بتاتے ہیں؟ شکستگی سرش خیلی زیاد نیست، پریشان نہ ہو، کوئی زیادہ اس کا سر نہیں پھٹا، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. براش بخیه میزنم، بخیه زدن چیه؟ زنم. دیدی اینجا بخیه زدن استفاده شده. بخیه میزنم، ٹانکه لگاتا ہوں اس کو، لیکن اما اول باید از سرش عکس رادیولوژی بگیرید. عکس رادیولوژی گرفتن، اس کو ٹانکه لگاتا ہوں لیکن پہلے جائیں اس کا ایکس رے کروا کے لیں. ممنون آقای دکتر، خواهش میکنم. خوب، کار گروهی با استفاده از عباراتهای زیر با هم کلاسی خود گفتگو کنید. چه عباراتی وجود دارند؟ اجازه بدید شما را معاینه کنم، اجازه دیں آپ کا چیک اپ کروں. اجازه بدهید فشار خون شما رو بگیرم، اجازت دیں آپ کا میں کیا کروں؟ بلڈ پریشر چیک کر لوں. اجازه بدید چشم شما را معاینه کنم، آپ کی آنکھ کا معائنہ کروں. اجازه بدید گوش شما را معاینه کنم، آپ کے کان کا معائنہ کروں. چی شده آقای دکتر؟ کیا ہو گیا دکتر صاحب؟ ہر شہر کو چیک کرنا شروع کر دیا ہے. باید دستت را پانسمان کنم، آنکھ چیک کر کے کیا کر رہا ہے؟ جملات ہیں الگ الگ، کسی کا کوئی رابطہ آپس میں نہیں ہے. آپ کے ہاتھ پر پٹی لگاؤں، پانسمان کنم، پٹی باندھوں. بخیر گذشت، خیر کوئی خاص چوٹ نہیں لگی، خیر شکر ہے، مسئلہ اتنا نہیں ہوا. جو اب اس کا اردو میں لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے ہم، اپنی زبان میں جو کوئی چوٹ لگے لیکن زیادہ مسئلہ نہ ہو تو جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہی بولیں گے کہ شکر ہے کچھ نہیں ہوا، بچ گئے ہو، یعنی تھوڑی بہت چوٹ آئی ہے. بخیر گذشت، یہ چیز مهمی نیست، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. باید انگشتت را بخیه بزنم، آپ کے انگلی بہت زیادہ کٹ گئی ہے، باید اس کو بخیه بزنم، ٹانکے لگاؤں. انگشت شما در رفته است، آپ کی انگلی نکل گئی ہے، جان چھوٹی. باید پایت را گچ بگیری، لازمی طور پہ اپنے پاؤں پر پلستر لگواؤ، وہ گچ لگواؤ. خو پای شما ورم کرده است، آپ کا پاؤں سوج گیا ہے. پای شما سوخته است، آپ کا پاؤں جل گیا ہے. باید نوار قلب بگیری، نوار قلب یعنی دل کی دھڑکن ضرور چیک کرواؤ، کہیں بہت زیادہ ہو چکی ہے. باید عکس رادیولوژی بگیری، آپ کیا کرواؤ؟ ایکس رے کرواؤ. باید به شما آمپول بزنم، ضرور آپ کو ٹیکا لگاؤں گا، ٹیکا لگاؤں. باید به شما سرم بزنم، صرف ٹیکا نہیں بلکہ ایک ڈرپ بھی لگاؤں تاکہ سیدھے ہو جاؤ. تو بحث آزاد، بحث آزاد، بحث آزاد چیه؟ ساعت 10 شب بود و ساعت 12 یک پرواز خارجی بسیار مهم داشتم. تاکسی گرفتم و از راننده خواستم به سرعت ما را به فرودگاه برساند. وارد اتوبان بزرگی شدم، در بین راه به راننده گفتم آقای راننده عجله کن، پروازم دیر شده. راننده با سرعت زیادی رانندگی میکرد، اما ناگهان با خانم جوانی که از اتوبان رد میشد تصادف کرد.
مقصر در این تصادف کیست؟ مقصر من هستم. راننده مقصر است. خانم وسط اتوبان مقصر است. کی مقصر ہے؟ خوب. رات کے 10 بجے تھے. 12 بجے بہت اہم ایک فلائٹ تھی میری کسی دوسرے ملک کی. جلدی سے ایک ٹیکسی لی اور رانندے سے گزارش کی کہ بھائی صاحب بڑی تیزی کے ساتھ بسرعت تیزی سے مجھے ایئرپورٹ پہ پہنچاؤ. اور جیسے ہی ہم اس پر داخل ہوئے ڈبل روڈ پہ یا کیا نام ہے موٹر وے پہ جیسے ہی چڑھے شاہراہ پہ جیسے ہی آئے تو میں نے دوبارہ رانندے کو کہا کہ جلدی کرو بھائی لیٹ ہو رہے ہیں. عجلے کن پرواز دیر شدے. رانندے نے بھی بہت سپیڈ لگائی اور اچانک روڈ کے اوپر ایک جوان خاتون سامنے اس پر اتوبان پر آئی. روڈ پہ سامنے سے گزرنے لگی اور ہماری ٹیکسی اس کے ساتھ تصادف کر گئی. اب آپ بتائیں کہ مقصر قصوروار کون ہے؟ میں قصوروار ہوں یا ڈرائیور یا پھر وہ خانم جو رات کے 12 بجے یا 11 بجے روڈ پہ گھوم پھر رہی ہے. خوب. اب سارے جواب دے رہے ہیں اور آپ نے بھی جواب دینا ہے. کافی زیادہ یہاں پر کومنٹس آئے ہوئے ہیں. راننده تاکسی مقصر ہے. پہلے نے کہا کہ ڈرائیور مقصر ہے. راننده که نمیتواند خوب رانندگی کنه نباید این شغل را انتخاب کنه. راننده باید با آورژانس تماس بگیرد و شما هم با تاکسی دیگری به فرودگاه بروید. راننده کو جب چلانا نہیں آتا تو یہ ڈرائیور کیوں بنا ہے؟ وہ خود ہی آورژانس یعنی ایمبولینس کو کال کرے اسے بلائے اور آپ ایک اور ٹیکسی لو اور نکل جاؤ. خوب. فرد دوم شما اصلا اجازه ندهید راننده تاکسی او را به بیمارستان برساند. اس نے کہا کہ آپ ہرگز راننده کو اجازت نہ دو کہ وہ مریض کو اٹھا کے بیمارستان پہنچائے ہاسپٹل لے جائے. راننده تاکسی کے پزشک نیست. راننده تاکسی کو تو پتہ نہیں ہے کہ بیمار کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. گاهی اوقات حرکت دادن چنین بیماری بسیار خطرناک است. بعض اوقات لوگ بڑی خیرخواہی میں جلدی سے بھاگ کے اٹھاتے ہیں اور بیماری پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. کوئی اور عضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا آپ کو یہ کام نہیں ہے. فوراً شما با آورژانس تماس بگیرید. آپ ایمبولینس والوں کو کال کریں و بعد از آمدن آورژانس با یک تاکسی دیگر به فرودگاه بروید. جب ٹیکسی آ جائے جب یہ ایمبولینس آ جائے تو پھر آپ ایک اور ٹیکسی لے کر نکل جائیں. به نظر من مقصر اصلی راننده تاکسی نیست. چون شما به او گفتید که سریع رانندگی کنه. مقصر شما هستید. پس باید پروازتان را کنسل کنید و این خانم را به بیمارستان ببرید. اس نے کہا کہ بھائی صاحب مقصر رانندے نہیں بلکہ تم ہو جو بار بار اسے کہہ رہو بگاؤ بگاؤ بگاؤ. اب اپنی فلائٹ کینسل کرو اور اٹھاؤ اس خاتون کو اور بیمارستان لے چلو. خوب. بعد اگر بیمارستان نزدیک باشد او را با تاکسی به آنجا ببرید. اما اگر دور باشد با آورژانس تماس بگیرید تا دکترها به او کمک کنند و شما با یک تاکسی دیگر به فرودگاه بروید. اگر ہاسپٹل قریب ہے تو جلدی سی ٹیکسی میں بٹھائیں اور لے جائیں اور اگر ہاسپٹل دور ہے تو ایمبولینس کو کال کریں اور بعد میں آپ اپنی ٹیکسی نہیں لیں اور جائیں. به نظر من مقصر اصلی آن خانم جوان است نه راننده نه شما. او خاتون مقصر ہے. چرا در شب تاریک از یک اتوبان بزرگ عبور کرده است. آدھی رات کو اور وہ بھی ایک موٹر وے سے جہاں پہ اتنی سپیڈ میں گاڑیاں گزرتی ہیں وہ عبور کر رہی ہے. خوب. یہ فرد دیگه به نظر من اصلا مهم نیست که چه کسی مقصر است. کہا یہ بات مهم ہی نہیں ہے کہ کون مقصر ہے اور کون مقصر نہیں ہے. یہ پولیس کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ در قرآن آمده است هر کس شخصی را زنده کنه مثل این است که همه مردم را زنده کرده است. برای همین جان آن شخص بسیار مهم است و باید سریع با آورژانس تماس بگیرید و او را نجات دهید. خب میری نظر میں کہ کون مقصر ہے کون نہیں یہ دیکھنا لازم نہیں ہے بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ کوئی بھی فرد کسی بھی ایک شخص کی جان بچائے تو ایسے ہی ہے جس نے سارے انسانوں کی جان بچائی ہے. اس لیے اس فرد کی جان مہم ہے. لہٰذا جلدی سے ایمبولینس کو کال کریں اور اس کو نجات دیں. اس کو زندگی بچائیں. پہلے شما با کدام نظر بالا موافق هستید؟ اگر بیمار دوست شما باشد چه کار میکنید؟ آپ کو کون سی رائے اچھی لگی ہے ان میں سے؟ اور اگر بیمار آپ کا دوست ہوتا تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ خوب. خواندن مطالب و متن رو بخوانیم و بفهمیم. کمک های اولیه در سوختگی های ساده. کمک های اولیه یعنی فرسٹ ایڈ. سوختگی های ساده یعنی اگر کوئی تھوڑی بہت کسی کو جلن ہوئی ہے اس کا پاؤں جلا ہے یا ہاتھ جلا ہے کچھ بھی جسم کے ساتھ نارمل جلا ہے تو کیا کریں؟ کمک های اولیه در بریدگی ها
بریدگی یعنی جب کٹ لگ جائے تو کون سی سب سے پہلے فرسٹ ایڈ کا استعمال کرنا ہے. خوب سوختگی ہچی ہے. پہلی فرسٹ ایڈ کیا ہے؟ بہترین راہ برای درمان سوختگی. اگر جل جائے تو سب سے بہترین راہ کیا ہے؟ سرد کردن آن با آب حدود 20 درجے است. 20 سینٹی گریڈ پر کا پانی، اس کے ساتھ اس کے زخم کو، اس کے جلی ہوئی جگہ کو ٹھنڈا کرنا سب سے بہترین راہ حل ہے. اگر کوئی نارمل جگہ جلی ہے، زیادہ نہیں جلی، سخت اس کا زیادہ آگ نہیں لگی، نارمل ہے زخم، تو سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ پانی، اور وہ بھی نہ یخ، بالکل ٹھنڈا نہ، بلکہ زیادہ صرف 20 درجے اس کا ٹمپریچر، اور اس کے ساتھ اس کو آپ نے سرد کرنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے. با این کار، اس کام کے ساتھ کیا ہوگا؟ پوست به سرعت سرد می شود و حرارت به قسمت های زیرین پوست نمی رسد. علاوه بر این آب خنک درد را کاهش می دهد. فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ ایک تو پوست یعنی جلد جو ہے وہ جلدی سے ٹھنڈی ہو جائے گی، اور جو گرمی ہے، حرارت ہے، وہ اس جلد کے نیچے والے حصوں تک نہیں پہنچے گی. زیرین یعنی نیچے والی تہیں جو ہیں اس تک نہیں پہنچے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے درد میں بھی کاہش یعنی کمی واقع ہوتی ہے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ گذاشتن سیب زمینی. سیب زمینی یعنی آلو. خمیر دندان، ریختن روغن مفید نیستند، فقط و فقط از آب خنک و تمیز استفاده کنید. لہٰذا یہ جو بھاگ کے ہم ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں، ٹوتھ دانتوں والے لگاتے ہیں، یا بعض لوگ سیب زمینی یعنی آلو کاٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، یا روغن تیل اوپر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے. لہٰذا فقط اور فقط آب خنک اور تمیز سے ہی آپ نے یہ علاج کرنا ہے. خوب کمک های اولیه در بریدگی. کٹ لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ یک گاز استریل یا پارچه تمیز و زخیم روی محل بریدگی بگذارید و زخم را فشار دهید. پارچه را از روی زخم بر ندارید و فقط چند پارچه تمیز دیگر روی آن پارچه قرار دهید و فشار دهید. یہ گاز استریل. گاز استریل کیا ہے؟ یہ یعنی جو میڈیکل کی بنائی آمادہ پٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زخم پر رکھنے کے لیے. یہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو لگائیں، فوراً اوپر رکھیں. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا آپ کے پاس، لیکن کیا ہو؟ تمیز ہو، صاف ستھرا ہو اور زخیم موٹا ہو. اس کپڑے کو یا پھر جو اصل پٹی استعمال والی ہے گاز استریل، اس کو اپنے محل بریدگی یعنی جہاں پہ کٹ لگے اس کے اوپر رکھنا ہے اور اوپر سے دبانا ہے. زخم را فشار دہید. لیکن فشار دینے کے بعد جو کپڑا نیچے والا ہے اس کو اٹھا کے چینج نہیں کرنا، بلکہ اسی کے اوپر اگر خون زیادہ ہو گیا تو ایک اور کپڑا رکھیں، 2-3 رکھ کے اسی کپڑے کو ساتھ دباتے رہیں، فشار دیں اور دبا کے رکھیں. دوسرا کام کیا ہے؟ برای کاهش خونریزی محل خونریزی را آنقدر بالا ببرید بیاورید که بالاتر از قلب قرار بگیرد. خون کو روکنے کے لیے، خون ریزی کو کم کرنے کے لیے ایک اور کام کیا ہے کہ آپ اس زخم والی جگہ کو دل سے اوپر لے جائیں، یعنی سر کی طرف اٹھا کے لے جائیں، تاکہ آپ کا خون وہ کم نکلے، کیونکہ خون جو ہے وہ دل پمپ کر رہا ہوتا ہے، اور جتنا جسم سے اوپر حصہ ہو اتنا اس کے اندر خون کا پریشر کم جاتا ہے. جب پریشر کم ہوگا تو خون بھی کم نکلے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ دن کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ ٹائم دماغ کو، سر کو نیچے، دل کے زاویے سے نیچے لے کے آیا کریں، تاکہ دل سے خون جو ہے وہ آسانی سے دماغ کی طرف زیادہ تر جا سکے اور آپ کا دماغ سکون میں رہے. لہٰذا بہترین انداز سجدہ ہے. نماز جو پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ فرصت ملتی ہے کہ دن میں جب 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم 4-5 منٹ جو ہے وہ ان کا سر جو ہے وہ دل سے نیچے ہوتا ہے، اور آسانی سے خون کا پریشر ان کے دماغ تک پہنچ سکتا ہے. اور جو سجدہ شکر لمبا کرتے ہیں ان کے لیے تو اور بھی زیادہ مفید ہے. سجدہ بھی ہے اور خون بھی دل تک، سر تک پہنچتا ہے، دماغ تک، دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے. کمک های اولیه در درمان شکستن عضو. اگر کوئی عضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہنگام شکستن عضو لازم است قسمت شکست شده را حرکت ندهید. جو جز ٹوٹ گیا ہے اس کو حرکت بالکل نہ دیں. لباسای تنگ را از روی اندام شکست شده باز کنید. اگر کوئی ٹائٹ لباس، کوئی پینٹ پہنی ہوئی ہے، جینز پہنی ہوئی ہے، یا اور کوئی چیز سخت ہے تو اس کو فوری طور پر کھول دیں، اتار دیں اس جگہ سے. با یک تخته چوب بلند یا یک شاخه درخت قسمت شکست شده را در 2 طرف ببندید. پھر کوئی لکڑی لے کر، ٹھیک ہے،
فٹا وغیرہ کی طرح کی ہو، یا اور کچھ نہیں ہو تو فوراً کسی درخت کی لکڑی کاٹ کے اس کے دونوں سائڈوں سے، ٹوٹی ہوئی جگہ کے دونوں سائڈوں پر رکھ کے اس کو باندھ دیں تاکہ یہ ہلے نہیں. در کمترین فرصت با آورژانس تماس بگیرید و با آنها مشورت کنید. فوراً جتنا جلدی ہو سکے آپ ایمبولینس والوں سے کال کریں، ملائیں اور ان سے مشورہ لیں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کریں. خوب، بر اساس یہ غلط درست ہیں جو کہ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں مطالب، انہی میں سے آپ نے چننے ہیں، ٹھیک کرنے ہیں اور غلط کو مشخص کرنا ہے. درباره یک حادثه که برای شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان اتفاق افتاده سخنرانی کنید. حادثه‌ای که تا حالا تو زندگی خودت، برای خودت یا برای خانواده خود دیدی، درباره اون حادثه سخنرانی کنید و توضیح بدید که تو اون حادثه چی کار کردی، چطور حلش کردی، چه مشکلی پیش آمده بود، کی مقصرش بود و سوالهای دیگه کلش توضیح بدهید. خب بیاموزیم. یه مطلب دیگر، ماضی نقلی. در درس قبلی ما ماضی ساده رو خوندیم که قبلا هم خونده بودیم، درسته؟ و دوباره تکرارش کردیم. الان ماضی نقلی که ای رو هم بعضی جزا رو خوندیم، مثلا صفت مفعولی رو در درسای قبلی خوندیم. اینجا فقط چه کجا ازش استفاده میکنند کاربردش رو به شما توضیح میدهد. خب ماضی نقلی چی هست و کجا استفاده میشه، هر دو را اینجا میخونیم. خب از ماضی نقلی برای بیان کار استفاده می شود که در گذشته اتفاق افتاده است و اثر و نتیجه آن در زمان حال وجود دارد. ماضی نقلی اس جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کام ماضی میں ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کے اثرات باقی ہیں. ماضی سادہ جو ہم نے پہلے پڑھا اس کے اندر کیا تھا کہ کام ماضی میں ہوا ہے اور وہ اب ختم ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی اثر باقی نہیں ہے. مثلا میں نے پڑھ لیا تھا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، شروع ماضی میں ہوا تھا، ختم بھی ماضی میں ہو گیا ہے کام میرا. لیکن ماضی نقلی میں کیا ہے کہ میں نے پڑھائی شروع کیا لیکن ابھی تک پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں نے پڑھائی شروع کی اور ابھی تک پڑھ رہا ہوں، یا میرا ہاتھ ٹوٹا ہے اور ابھی تک ٹوٹا ہوا ہے، یا میں نے کھانا شروع کیا یا ابھی تک کھا رہا ہوں. کوئی بھی کام جو ماضی میں شروع ہوا ہے اور ابھی تک اس کا اثر باقی ہے، کھانا کھانا اور کھانا کھا رہا ہوں وہ ماضی نقلی میں نہیں آئے گا اس طرح پڑھنے والا، کیونکہ وہ جاری ہے، استمرار حال میں آئے گا. کام ہوا ہے لیکن اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے دو مثالیں دی کہ ٹوٹا ہے اور ابھی تک ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہوا، ٹوٹا تھا، ٹھیک ہے. ایک ہے کہ ٹوٹا ہے، ٹوٹ گیا ہے اور ابھی تک اس کو جو ہے صحیح نہیں ہو سکا. تو ایسے فعل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ماضی نقلی کو استعمال کرتے ہیں. اور ماضی نقلی بنانا کیسے ہے، ماضی سادہ کی طرح ہی ہے. بنے ماضی جو بناتے تھے ہم، یعنی مصدر کی نون ہٹا دیتے تھے اور آگے شناسہ لگا دیتے تھے تو ماضی سادہ بن جاتا تھا. یہاں پر کیا ہونا ہے، اسی جو ہم نے بنانا ہے بنے ماضی، یعنی مصدر کی نون ہٹائیں گے بنے ماضی بن جائے گا. اسی کے نون کی جگہ پر ہم نے ہے لگا دینی ہے. ہے اس کو ہے مفعولی بولیں یا جو بھی بولیں. جب یہ سارا بن جاتا ہے لگنے کے بعد تو اس پورے جملے کو یا اس پورے مصدر کو بولتے ہیں صفت مفعولی. شکستان مصدر ہے، شکست ماضی سادے یا بنے ماضی، شکستے کیا ہو جائے گا، صفت مفعولی. جملوں میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے. مثلا یہ دو مثالیں ہم پہلے پڑھیں. دست من شکسته است، میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، یعنی ٹوٹا ماضی میں ہے لیکن ابھی تک پٹی لگی ہوئی ہے یا ابھی تک درد ہے، ابھی تک اثرات اس کے باقی ہیں. پای برادرم بریده است، میرے بھائی کا پاؤں کیا ہے، اس پر کٹ لگا ہوا ہے یا کیا بولتے ہیں کٹ کو، زخمی ہے. میرے بھائی کا پاؤں زخمی ہے یعنی زخم ہوا تھا اور ابھی تک ہے. خوب اس کے جملات کو دیکھیں تو زیادہ آپ کو آسانی سے مطلب حفظ ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گا. صفت مفعولی با علاوه ام ای است ایم اید اند، کیا ہے یہ، شناسے، ٹھیک ہے. مثلا رفته است، رفته ای، رفته است، رفته ایم، رفتید، رفته اند. وہ چلے گئے ہیں، چلا گیا ہوں، چلے گئے ہیں یا چلے جائیں، چلے جاؤ یا چلے گئے ہو. مثلا مثال کیا ہے، من به کشور عراق رفته ام، میں عراق گیا ہوں، ملک عراق گیا ہوا ہوں یا گیا ہوں.
تو تا بحال به لبنان نرفته ای، تم ابھی تک لبنان نہیں گئے ہو، یعنی ماضی میں نہ جانا شروع ہوا تھا اور ابھی تک بھی نہیں گئے ہو. فکر میکنم حسن به پارک رفته است، میرے خیال میں حسن پارک گیا ہوا ہے، ماضی میں شروع ہوا اور ابھی تک ہے. تو یہ اس کو بولتے ہیں ماضی نقلی، جو صفت مفعولی کے ساتھ بنتا ہے. صفت مفعولی کے ساتھ صرف شناسہ لگا دیں تو یہ جملہ بن جاتا ہے. باقی تمرینات ہیں کہ آپ نے ماضی نقلی کے جملے بنا کے اس کو خالی جگہ پر کرنی ہے. اور یہاں پر ایک تمرین دیگر ہے کہ زیر فعل یہ ماضی نقلی در متن زیر خط بکشید. یہ متن ہے، ایک داستان ہے یا جو بھی متن ہے آپ اسے پڑھیں گے، اور جہاں کہیں پر بھی آپ کو ماضی نقلی نظر آتا ہے اس کے نیچے آپ نے خط کھینچ لگا دینا ہے، خط لگانا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ماضی نقلی ہیں. تو انشاءاللہ درس بعدی بیمارستان ہے، اور لگتا ہے کہ یہ کتاب آپ کو ڈاکٹر بنا کے چھوڑے گی. یہ تو پوری میڈیکل کی کتاب ہے کہ درس کے بعد درس جو بھی آ رہا ہے وہ سارا بیماری کے بارے میں، علاج کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں. تو انشاءاللہ آپ بھی فری میں فارسی بھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں. تو درس بعدی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا بیمارستان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.